الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 10 ذی الحج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے ہیں۔ 10 ذی الحج کے دن حاجی جب مزدلفہ سے منا آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جمرہ کو، جس کو عام زبان میں ہم شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ اور یہ جمرات یہ 3 ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک درمیانہ ہے اور ایک بڑا ہے۔ تو 10 ذی الحج کے دن صرف بڑے جمرہ کو یا بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور ایک ایک کر کے کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری کو مارنے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور یہ ان کنکریوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا سائز وہ سفید چنا جو ہوتا ہے اس کے برابر، یہ مٹر کے دانے کے برابر ہونا چاہیے، نہ اس سے بڑی ہو نہ اس سے چھوٹی ہو۔ ان کنکریوں کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ ہی سے یہ اکٹھی کرنی ہے اور آپ اگلے 2-3 دنوں میں جتنی بھی کنکریاں مارنی ہیں ان کی تعداد کو گنتی کر کے وہ ساری کنکریاں وہ اٹھانی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی کنکریاں یعنی 10 ذی الحج کو جو 7 کنکریاں مارنی تھیں وہ راستے سے اٹھائی اور باقی ہر دن کی الگ الگ اٹھاتے رہے، تو یہی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے مزدلفہ سے اکٹھی کر لے تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر دن کی الگ الگ کنکریاں اٹھائی جائیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد جو دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ قربانی کا ہے، لیکن اب چونکہ حکومت کی طرف سے قربانی کا بندوبست الگ سے ہوتا ہے اور حاجی عام طور پر خود سے قربانی نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اس کی فکر حاجیوں کو نہیں کرنی چاہیے اور تیسرے کام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اور تیسرا کام وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی حجامت بنوائی۔ یہاں پر بالوں کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے اور پورا حلق بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حلق کرنے کے بعد پھر آپ کا احرام کھل جائے گا۔ احرام کی پابندیاں ایک کے علاوہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور اس کو تحلل اول یا تحلل اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک پابندی صرف احرام کی باقی رہ جائے گی اور وہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہے، باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مرد حضرات اپنا عام لباس پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جا کے بیت اللہ کا طواف کیا جائے اور سعی کی جائے، جس طرح سے عمرے میں طواف اور سعی کی جاتی ہے۔ اور اس طواف اور سعی کرنے کے بعد پھر جو آخری پابندی ہے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور تحلل کامل ہو جائے گا، یعنی احرام کے تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ طواف اور سعی کرنا یہ حج کا اہم اور ضروری رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ طواف اور سعی 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن یہ 11 اور 12 کو بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو 2 دن ہے وہ حاجی نے منا میں قیام کرنا ہے، اس میں منا میں قیام کرنا ضروری ہے 11 اور 12 کے دن۔ اور اس کے علاوہ صرف ایک ہی کام ہے ان دنوں میں، اور وہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج دونوں دنوں میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ظہر کے وقت کے بعد کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں مار سکتے، اس کے بعد کسی بھی وقت کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ اور اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے سے شروع کیا جائے گا، چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے لمبی دعا کی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنی لمبی دعا کی کہ جتنے وقت میں انسان سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے۔ تو پہلے شیطان کو، چھوٹے کو مارنے کے بعد سائڈ پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے شیطان کو مارنی ہے 7 کنکریاں، پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنی ہے، اور پھر تیسرے کو مار کے واپس اپنے اپنے خیمہ وغیرہ میں آ جانا ہے۔ 12 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد اجازت ہے کہ حاجی وہ واپس جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ منا سے روانہ ہو جائے۔ اور روانگی کی شرط یہ ہے کہ روانگی کی ابتدا کر لے، اپنا سامان وغیرہ باندھ لے، اٹھا لے اور سفر جاری کر دے۔ لیکن آج کل رش کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی سفر کی ابتدا کر لی لیکن رش میں پھنس گیا، راستہ نہیں ملا، اور اس کو نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی یا مغرب کا وقت گزر گیا، غروب ہو گیا آفتاب، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا، اپنے نکلنے کی ابتدا نہ کی غروب آفتاب سے پہلے، اور غروب آفتاب ہو گیا اور وہ منا ہی میں ہے، اس نے ابتدا بھی نہیں کی اپنی، تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا حاجی کے لیے کہ وہ 13 تاریخ کو بھی منا ہی میں قیام کرے، اور ظہر کے وقت کے بعد پھر
تینوں شیطانوں کو اسی طرح سے کنکریاں مارے اور اس کے بعد پھر وہ منا سے نکل سکتا ہے، روانہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو بھی کنکریاں مار ہی کے نکلے تھے، لیکن آج کل زیادہ تر لوگ 12 ہی کو نکل جاتے ہیں، اور زیادہ تر انتظام بھی 12 کے حوالے ہی سے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حج کا ایک آخری کام باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع وہ ہے کہ جو آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ 12 تاریخ ہی کو جب آپ مینا سے واپس آئیں اسی وقت کریں، بلکہ آپ نے وہ اس وقت کرنا ہے جب آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے، جس دن بھی نکلنا ہو۔ اگر آپ نے 12 کے بعد کچھ دن مکہ میں قیام کرنا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے طواف کرنا ہے، اسے پہلے طواف وداع وہ نہیں کرنا۔ اور یہ حج کا آخری حصہ ہے اور یہ ضروری حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔